Bismillahirrahmanirrahim. Lesson number 14, lecture number 3, overcoat lesson ہے. 2 لیکچر ہو گئے تھے, تیسرا لیکچر. He was walking along the pavement near the high courts. وہ پک ڈنڈیوں پر ہائی کورٹ کے قریب چل رہا تھا. وہ پک ڈنڈیوں پر ہائی کورٹ کے قریب چل رہا تھا. He had been roaming. وہ آوارہ گردی کر رہا تھا, وہ گھوم پھر رہا تھا. روم کا مطلب وانڈرنگ, آوارہ گردی کرنا, پرومینیڈ, آوارہ گردی کر رہا تھا. About for quite a long time. وہ کافی وقت سے آوارہ گردی کر رہا تھا. بٹ his spirits were still high. لیکن اس کا جوش و جذبہ اب بھی بلند تھا, اب بھی جوان تھا. He was neither tired nor bored. نہ وہ تھکا اور نہ اس نے اکتاہٹ محسوس کی. نہ وہ تھکا اور نہ اس نے اکتاہٹ محسوس کی. At this part of the road, the crowd of pedestrians had thinned down. Thin کا مطلب ہوتا ہے کم ہو جانا, دبلا. دبلا نہیں ہوتا, پتلا, یعنی پتلا. At this part of the road کے اس حصہ پر the crowd of pedestrians, پیدل چلنے والوں کا ہجوم, had thinned down, کم ہو چکا تھا. روڈ کے اس حصہ پر پیدل چلنے والوں کا ہجوم کم ہو چکا تھا. And there were quite long stretches of empty pavement between one group and the other. ایک گروپ اور دوسرے گروپ کے درمیان پک ڈنڈیوں کا خالی پھیلاؤ تھا. The young man as he went along tried to spin his cane. نوجوان جو ہی وہ آگے گیا اس نے اپنی چھڑی کو گھمانے کی کوشش کی. سپن, گھمانا. اس نے اپنی چھڑی کو گھمانے کی کوشش کی. اراؤنڈ ون فنگر, ایک انگلی کے گرد اپنی چھڑی کو گھمانے کی کوشش کی. بٹ ان دس اٹمپٹ, لیکن اس کوشش میں ہی ڈراپڈ اٹ, وہ اس نے اس کو نیچے گرا دیا. نوجوان نے چھڑی کو ایک انگلی پر گھمانے کی کوشش کی, لیکن اس کوشش میں اس نے چھڑی کو نیچے گرا دیا. او سوری, وہ بہت افسوس ہے. ہی ایکسکلیمڈ, اس نے اظہار کیا. اینڈ بینڈنگ ڈاؤن, نیچے جھکتے ہوئے, پکڈ اٹ اپ, اس کو اوپر اٹھا لیا. یعنی اس نے افسوس کا اظہار کیا اور نیچے جھک کے چھڑی کو اوپر اٹھا لیا. مین ویلی سے نام ہے ینگ کپل ہو ہیڈ واکنگ بہائنڈ ہم. ایک نوجوان جوڑا جو اس کے پیچھے چل رہا تھا. اسی اسنا میں, اسی وقت ایک نوجوان جوڑا جو اس کے پیچھے چل رہا تھا, پاسڈ بائی اینڈ وینٹ اہیڈ آف ہم, اس کے قریب سے گزرا اور آگے چل دیا. The young man was the youth was tall, نوجوان لمبا قد والا تھا. And the young man was tall, نوجوان آدمی لمبے قد والا تھا. And was wearing black corduroy trouser, اور اس نے کالے رنگ کا لکیروں والا پاجامہ پہنا ہوا تھا. اینڈ لیدر جیکٹ, اور چمڑے کی جیکٹ ود زپ کے ساتھ چمڑے کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی. دا گرل وور, لڑکی نے پہنا ہوا تھا, فلاپی شلوار, ایک ڈھیلی ڈھالی لوز شلوار پہنی ہوئی تھی, اور وائٹ سٹین جس پر سفید دھبے تھے. اینڈ گرین کوٹ, اور ہرے رنگ کا کوٹ پہنا ہوا تھا لڑکی نے. شی واز شارٹ اینڈ بلکی, وہ چھوٹے قد والی تھی اور ذرا موٹی تھی. بلکی فیٹ, یعنی موٹی تھی. مطلب وہ جو جوڑا چل رہا تھا نا نوجوان کے آگے, لڑکے کے بھی بتائی ہے, اس نے کہا کہ لڑکا لمبے قد والا تھا. یہ ایبجیکٹو میں یہ پوائنٹ آتا ہے کہ لڑکے کا قد لمبا تھا, شارٹ تھا, کیسا تھا. تو اس نے بلیک ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور لیدر جیکٹ پہنی ہوئی تھی زپ کے ساتھ, اور لڑکی نے فلاپی شلوار پہنی ہوئی تھی اور وائٹ سٹین اینڈ گرین کوٹ, اور ہرے رنگ کا کوٹ پہنا ہوا تھا. لڑکی چھوٹے قد والی تھی اور بلکی تھی, موٹی تھی. The young man was delighted, نوجوان آدمی خوش تھا. To watch these spectacles, اس منظر کو دیکھ کر خوش ہوا. And kept on walking behind them, اور ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. So far the young man had found little to interest him among the person who had observed that evening. اب تک شام کو جتنے بھی لوگ اس نے دیکھے تھے, اس نے ان میں اتنی دلچسپی ظاہر نہیں کی جتنی اس جوڑے میں دلچسپی ظاہر کی. یعنی وہ کہنا یہ چاہتا ہے, سو فار دوبارہ سے سن لیں. سو فار the young man had found little to have interest him among the person he had observed that evening. اس شام کو جتنی بھی لوگ دیکھے تھے اس میں اس نے اتنی دلچسپی ظاہر نہیں کی. He had been perhaps too deeply engrossed. engrossed میں محو ہونا, گم ہونا, preoccupied, وہ گم ہو چکا تھا. ان himself, وہ اپنے اندر گم تھا. غالباً وہ اپنے اندر بہت زیادہ گم تھا. He followed them, اس نے پیچھا کیا ان کے ساتھ. closely, قریب سے ان کے ساتھ پیچھا کیا. hoping to get a glimpse of their face, اس نے امید کی کہ وہ ان کے چہرے کی جھلک کو دیکھ لے گا. and to hear more, اور مزید کچھ ان کی باتوں کو سن لے گا. of their talk, ان کی باتوں کو مزید سن لے گا. یہ دوبارہ سے دیکھیں, سنیں. He followed them closely, اس نے قریب سے ان کا پیچھا کیا. hoping to get a glimpse of their face, کہ ان کے چہرے کی وہ جھلک دیکھ لے گا. to
یہ اس امید کے ساتھ کہ ان کے چہرے کی جھلک دیکھ لے گا to hear more of their talk, ان کی گفتگو کو مزید وہ سن لے گا. By now they had reached the big crossroads near the General Post Office. اب وہ جنرل پوسٹ آفس کے قریب کراس روڈ یعنی چراہو بڑا چوک جو تھا نا، کراس روڈ مانا بڑا جو چوک تھا، بڑے چوک پوسٹ آفس کے قریب، جنرل پوسٹ آفس کے قریب بڑے چوک پر اب وہ پہنچ چکا تھا. The people stopped for a moment. The couple stopped. وہ جوڑا رکا for a moment ایک لمحہ کے لیے. Then after crossing the mall, پھر مال روڈ عبور کرنے کے بعد headed towards the McLeod Road. وہ McLeod Road کی طرف روانہ ہو گئے. When the couple had walked some 100 yards, جب جوڑے نے کچھ 100 گز کا فاصلہ طے کیا ahead of him، اس کے سامنے، جب جوڑے نے اس کے سامنے کچھ 100 گز کا فاصلہ طے کیا، he hurriedly moved after them. وہ تیزی کے ساتھ ان کے پیچھے گیا. Hardly had he reached half way across the road when a truck full of bricks came from behind like a gust of wind and crushing him down speeded off towards McLeod Road. ہاں، بامشکل ہی اس نے روڈ کا آدھا فاصلہ طے کیا جب ایک ٹرک جو اینٹوں سے بھرا ہوا تھا اس کے پیچھے ہوا کے جھونکے کی مانند اس کے پیچھے آیا اور اس کو کچلتا ہوا میکلوڈ روڈ کی طرف آگے چلا گیا. The driver of the truck had heard a shriek. ٹرک کے ڈرائیور نے چیخ سنی and had actually for a moment slowed down. اور اصل میں ایک لمحہ کے لیے رکا بھی صحیح. But realizing that something serious had happened. لیکن اس نے محسوس کر لیا کہ کچھ گھمیر معاملہ ہو گیا ہے. Had taken advantage of the darkness. تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے and had speed away into the night. رات میں رفو چکر ہو گیا. رات کو مطلب رفو چکر ہو گیا. 2 or 3 passersby who had witnessed. 2 یا 3 راہگیر جنہوں نے دیکھا the accident. جنہوں نے حادثے کو دیکھا. 2 یا 3 راہگیر جنہوں نے حادثے کو دیکھا. shouted چلا stop him. اس کو روکو. take the number نوٹ کرو. but the truck was no more to be seen. مزید ٹرک کو نہ دیکھا گیا. in a short while تھوڑی ہی دیر میں quite a large crowd had collected. ایک بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا. a traffic inspector on his motorbike stopped. ایک ٹریفک انسپیکٹر اپنی موٹر بائک پر بھی آ رکا. The young man was badly hurt. نوجوان بری طرح زخمی ہو گیا. There was a lot of blood about. ادھر ادھر کافی خون تھا. He was in a very precarious state. اور وہ بہت ہی خطرناک، بہت ہی سنجیدہ، بہت ہی گھبیر حالت میں تھا. A car stopped. ایک کار کو روکا گیا. And he was loaded into it. اور اس کو اس میں لادا گیا. And taken to nearby hospital. اور قریبی ہسپتال میں لے جایا گیا. When they reached دیا، جب وہ وہاں پہنچے ہی was just alive. وہ بس آخری سانس لے رہا تھا. جب ادھر وہ پہنچے بس وہ زندہ ہی تھا. One on duty that night casualty department were assistant surgeon Khan and 2 young nurses. اور ڈیوٹی پر اس رات حادثاتی وارڈ میں، حادثاتی شعبہ میں اس رات ڈیوٹی پر اسسٹنٹ معاون سرجن خان تھا اور 2 نرسز تھیں، شہناز اینڈ گل. شہناز اور گل، 2 نرسز، شہزاد اور گل، اور اسسٹنٹ سرجن خان تھا. He was still wearing his brown overcoat. اس نے اب بھی اپنے بھورے رنگ کا اوور کوٹ پہنا ہوا تھا. And the silk scarf اور ریشمی گلو بند اس نے پہنا ہوا تھا. There were large stain. کافی دھبے تھے اور بلڈ، خون کے کافی دھبے تھے. All over his clothes. اس کے تمام کپڑوں پر خون کے دھبے تھے. Someone said. کس نے کہا؟ Out of sympathy. ہمدردی کی وجہ سے کس نے کہا؟ ہمدردی کی وجہ سے کسی نے placed the young man's green flat hat. کسی نے ہمدردی کی وجہ سے نوجوان آدمی کی ہرے رنگ کی چپٹی ٹوپی on his chest. اس کی چھاتی پر رکھ دی. So that it should not be lost. تاکہ یہ گم نہ ہو جائے. Seems quite well to do. وہ کھاتا پیتا دکھائی دیتا ہے. Nurse Shehnaz said to Nurse Gill. Nurse Shehnaz نے Nurse Gill کو کہا. To which she replied in a lower tone. اس نے آہستہ آواز میں جواب دیا. All talked. یہ بالکل بنا ٹھانا ہے. آپ for Saturday night. Talked مانا decorated. اچھا کپڑے پہنے ہیں ہفتے کے رات کے لیے. پور چائے، بیچارہ لڑکا. اس بیچارے لڑکے نے ہفتے کی رات کے لیے بنا ٹھانا ہے یا اچھے کپڑے پہنے ہیں. Did they catch the driver? کیا انہوں نے ڈرائیور کو پکڑا؟ No نہیں. He got away. وہ بھاگ گیا. What a pity. کتنی بڑی رحم والی بات ہے. In the operation theater میں the assistant surgeon and the 2 nurses with their faces concealed behind masks. آپریشن تھیٹر میں
اسسٹنٹ سرجن اور 2 نرسز جن کے چہرے ماسک مانا نقاب، جن کے چہرے نقاب کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، کنسیل مانا چھپے ہوئے تھے، اٹینڈنگ وہ دیکھ بھال کر رہی تھی، ینگ مین نوجوان آدمی کی دیکھ بھال کر رہی تھی. اونلی دیئر آئیز ور ویزیبل، صرف ان کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھی. یعنی انہوں نے جو اسسٹنٹ سرجن خان تھا اور جو 2 نرسز تھیں ان کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں، باقی انہوں نے نقاب پہنا ہوا تھا، صرف ان کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھی. ہی واز لائنگ، وہ پڑا ہوا تھا آن وائٹ ماربل ٹیبل، وہ سفید سنگ مرمر کی بیس پر پڑا ہوا تھا. ہز ہیئر واز سٹیل ثبوت، اب بھی اس کے بال ملائم تھے. اگینسٹ ہز ٹیمپل، اس کے سر کی گرد اب بھی اس کے بال ملائم تھے. دا اسٹرانگ سینٹڈ آئل، تیز خوشبودار تیل، ود وچ ہی ہیڈ ڈریسڈ اٹ، جو اس نے اپنے لباس پہ لگایا ہوا تھا ارلیئر صبح سویرے، ہے دیٹ ایوننگ اسٹل گیو آؤٹ اے فینٹ آڈر، اب بھی آرڈر مانا خوشبو، اب بھی اس کی تھوڑی سی مدھم سی خوشبو شام کو اب بھی اس کی آ رہی تھی.